أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله العظيم. الحمدللہ آج قرآن کریم کی تیسری صورت سورہ آل عمران کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس صورت کے چوتھے رکوع میں آل عمران کا ذکر آیا ہے۔ عمران حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کے والد کا نام تھا، اور عمران حضرت مریم کے والد کا نام بھی تھا۔ ان دونوں عمرانوں کے درمیان تقریباً 1800 سال کا فصل ہوا ہے۔ علماء کے درمیان اس بات پر اختلاف ہے کہ آیا یہاں اس صورت کے اندر کون سے عمران مراد ہیں۔ بعض کے نزدیک حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد مراد ہیں، اور بعض کے نزدیک حضرت مریم علیہ السلام کے والد مراد ہیں۔ بہرحال چونکہ صورت میں آل عمران کا ذکر آیا ہے، اس لیے علامت کے طور پر اس صورت کا نام سورہ آل عمران قرار پایا۔ اس صورت کا نام سورہ مجادلہ بھی ہے، اس لیے کہ یہ صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے مجادلے اور مباحثے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ شان نزول سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا نام احادیث میں زہراوین آیا ہے، جس کے معنی ہیں دو روشن صورتیں۔ اب قرآن کریم کی صورتیں تو ساری ہی روشن ہیں، مگر علماء نے لکھا ہے کہ غالباً سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران انوار اور تجلیات ان کے باہم ایک دوسرے سے مشبہ اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے غالباً ان دونوں صورتوں کو زہراوین کہا گیا ہے۔ گزشتہ سورہ بقرہ میں خاص طور پر بنی اسرائیل یعنی یہود سے خطاب تھا، اور اس صورت میں خطاب عیسائیوں یعنی نصارہ کی طرف ہے۔ اس صورت کے ابتدائی حصے یعنی 43 آیات کا نزول جو ہوا ہے، اس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ نجران کے عیسائیوں کی ایک جماعت جن کی تعداد تقریباً 60 تھی، مدینہ منورہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک علمی بحث اور مناظرہ کرنے کے لیے آئے۔ نجران یہ یمن کے علاقے کا ایک نام ہے۔ گفتگو کرنے والے عیسائیوں کا وفد تھا، اس میں گفتگو کرنے والے ان کے تین بڑے سردار تھے، جو حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت اور ان کی ابنیت کے قائل تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے استدلال میں، یعنی ان کے خدا ہونے کے اور ان کے اللہ کے بیٹے ہونے کے استدلال میں یوں کہا کہ نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو اچھا کرتے تھے، نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیب کی باتیں بتاتے تھے، اور نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی مورت بنا کر اس پر پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو کر پرندہ بن جاتا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نعوذ باللہ خدا کے بیٹا ہونے پر یوں استدلال کیا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جس سے معلوم ہوا کہ وہ خدا کے بیٹے تھے۔ نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں یعنی پنگوڑے میں کلام کیا، ان سے پہلے تو کسی نے بھی پنگوڑے میں کلام نہیں کیا، تو یہ بھی خدا کے بیٹا ہونے کی دلیل ہے۔ مسئلہ تثلیث یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ثالث ثلاثہ یعنی 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہونے پر یہ استدلال کیا کہ خدا بجا کہتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ حکم دیا، ہم نے یہ پیدا کیا، ہم نے یہ مقدر کیا، تو یہ تمام صیغے جمع کے ہیں انہوں نے کہا، اور جمع کا جو مصداق ہوتا ہے وہ کم سے کم جمع جو ہے وہ 3 پر دلالت کرتا ہے عرب میں، تو اس سے معلوم ہوا کہ خدا تنہا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ عیسیٰ اور مریم بھی ہیں، ورنہ وہ یوں کہتا کہ یہ میں نے کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ پیدا کیا، میں نے یہ مقدر کیا، ورنہ خدا کو یوں کہنا چاہیے تھا۔ تو یہ اس مایا ناز وفد کے دلائل تھے جن کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوابات دیے. فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ وفد نے کہا کیوں نہیں، بالکل بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ زندہ ہے، اس کو موت کبھی بھی نہیں آئے گی اور کبھی آ ہی نہیں سکتی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ضرور موت اور فنا آنے والی ہے. وفد نے اقرار کیا کہ بالکل یہ صحیح ہے. یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں یہ بات قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ پر الزام نہیں لگایا. ان کے الزام کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے عقیدے کے موافق تو عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ چکی ہے، کیونکہ نصارہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو چکے ہیں، ان کو موت آ چکی ہے. تو نصارہ کے عقیدے کے مطابق تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول ہو چکے ہیں، مصلوب ہو کر مر چکے ہیں، حالانکہ یہ عقیدہ خلاف واقعہ ہے اور یہ عقیدہ باطل ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں کہ حق تعالی ہی ہر چیز کے وجود کو تھامے ہوئے اور ہر چیز کا نگران ہے، ہر چیز کا محافظ ہے، رزق رساں ہے؟ انہوں نے کہا بے شک. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی کسی چیز کے مالک اور قادر تھے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مخلوق کو وجود عطا کیا؟ کیا اپنی قدرت و طاقت سے مخلوق کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کوئی سامان بقا پیدا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بے شک. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان میں سے بجز اس چیز کے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا کوئی اور شے بھی جانتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. 5ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت اپنی مرضی کے موافق ان کی والدہ کے پیٹ میں بنائی. اور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے؟ یہ 6 نمبر کی دلیل دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدا تعالیٰ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ پیشاب پخانہ کرتا ہے. انہوں نے کہا بے شک. 7ویں نمبر پر 7ویں دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ تمہیں معلوم نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے اپنے پیٹ میں اسی طرح رکھا جس طرح ایک عورت اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے پھر اس کو جنتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام بالکل اسی طرح پیدا ہوئے، بچوں کی طرح ان کو غذا دی گئی، بچوں کی طرح ان کی پرورش کی گئی. پھر وہ بڑے ہوئے، پھر وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، پیشاب پخانہ کرتے تھے. انہوں نے اقرار کیا کہ بے شک یہ بالکل صحیح ہے. 8ویں نمبر پر اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کو ان سب باتوں کا اقرار ہے تو بتاؤ ایسا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہو گئے یا خدا جیسے ہو گئے جیسا کہ تمہارا گمان ہے؟ تو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے ان لوگوں نے حق کو خوب پہچان لیا تھا، مگر جان بوجھ کر انکار کیا اور جوابات سن کر خاموش ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ اگر اب بھی تمہیں میرے کسی دعوے میں شک اور شبہ باقی ہے تو آؤ تم اپنی اولاد کو لے کر باہر نکلو. ہم اپنی اولاد کو لے کر باہر نکلتے ہیں، خدا سے دعا کریں کہ جھوٹے پر خدا کی مار ہو. عیسائی یہ سن کر کہنے لگے کہ ہم آپس میں مشورہ کریں گے اور مشورہ کر کے اس کا جواب دیں گے. چنانچہ باہمی مشورے کے بعد وہ اس بات پر راضی نہ ہوئے اور واپس نجران کو چلے گئے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلے کے لیے تیار نہ ہوئے. اسی دوران میں سورہ آل عمران کی ابتدائی 83 آیات تک، 1 نمبر آیت سے لے کر 83 آیات تک نازل ہوئی. یہ سورہ آل عمران کا تعارف تھا جو میں نے کچھ کروا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.